بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قربانی کے جانور پلسرات کی سواریاں ہوں گی؟ اس سوال سے متعلق شیخ الاسلام جیسے ریٹائرڈ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنی اصلاحی خطبات جلد 2 صفحہ 147 پر فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات بہت کثرت سے کہی جاتی ہے کہ قربانی کے جانور پلسرات پر سے گزرنے کے لیے سواری بنیں گے اور قربانی کرنے والے اس کے اوپر بیٹھ کر گزریں گے۔ یہ ایک ضعیف اور کمزور روایت ہے جس کے الفاظ یہ آئے ہیں: سمینو ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، یعنی اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ بناؤ کیونکہ پلسرات پر تمہاری سواریاں بنے گی۔ لیکن یہ انتہا درجے کی ضعیف حدیث ہے اور ضعیف حدیث کو اس کے ضعف کے سرات کیے بغیر بیان کرنا جائز نہیں ہوتا، اس لیے اس حدیث پر زیادہ اعتقاد رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے یہ ضعیف حدیث ہے۔ لیکن لوگوں میں یہ حدیث اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کا اعتقاد نہ رکھا گیا تو قربانی ہی نہ ہوگی۔ ہم اس حکم کی نہ نفی کرتے ہیں نہ اس بات کرتے ہیں، اس کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ البتہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ چونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی کے گوشت سے متعلق شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اصلاحی خطبات جلد 2 صفحہ 145 پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہمیں تو اس کا گوشت نہیں چاہیے، ہمیں اس کا خون نہیں چاہیے، ہمیں تو تمہارے دل کا تقوی چاہیے۔ جب تم اپنے دل کے تقوی سے یہ قربانی پیش کر دی وہ ہمارے یہاں قبول ہو گئی، اب اس کو تم ہی کھاؤ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص قربانی کا سارا گوشت کھا لے اس پر کوئی گناہ نہیں، البتہ مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ خود کھائے، ایک حصہ عزیزوں میں تقسیم کرے اور ایک حصہ غرباء میں خیرات کرے۔ لیکن اگر ایک بوٹی بھی خیرات نہ کرے تب بھی قربانی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے قربانی تو اس وقت مکمل ہوگی جس وقت جانور کے گلے پر چھری پھیر دی، اور جب میرے بندے نے میرے حکم پر عمل کیا تو بس قربانی کی فضیلت اس کو حاصل ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کے سامنے رکھ کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، من گھڑت اور انتہائی ضعف والی احادیث بیان کرنے سے گریز کی توفیق عطا فرمائے۔